اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 121 سے سورۃ البقرہ۔ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم، جن کو کتاب دی ہم نے، الکتاب کتاب، جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا تلاوت ہی، جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو کبھی اس کا انکار کرے گا، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہودیوں کی ہی بات کی جا رہی ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جن کو ہم نے جب کتاب دی، اللہ جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پہ، اور جو بھی اس کا انکار کرے گا وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یتلونہ، حق کا تلاوت ہی، تلاوت کا مطلب سمجھ لیں۔ تلاوت کا ہم سمجھتے ہیں تلاوت سے مراد اچھے مطلب تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ تلاوت کا لفظی مطلب یہ نہیں ہوتا، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فالو کرنا، کسی کی پیروی کرنا، یعنی جس طرف وہ آپ کو لے کے جا رہا ہو اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو تلاوت کرتے ہیں، فالو کرنا۔ یعنی جو تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اس کی اتباع ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی اتباع کرنے کا حق ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک وزیر اعظم آپ کو کوئی کام کا حکم دیتا ہے تو آپ جس طرح کرتے ہو، اور جب کائنات کا خالق آپ کو ایک چیز کا حکم دے گا اور وہ حکم پورا کرو گے تو دونوں کے انداز میں فرق ہوگا۔ ایک خالق کا جو حکم ہوگا وہ آپ انتہائی مطلب دل و جان سے کرنے کی کوشش کرو گے۔ تو یہ ہے تلاوت حق کا حق۔ صحابہ پریشان ہو گئے تھے اس میں بارے میں کہ بھی یہ کیسے بھی ہم تو نہیں کر سکتے اتنا، کیسے پتہ نہیں تلاوت کا حق ہے۔ تو جتنا یعنی آپ سے ہو سکتا ہے اتنا پیروی کرنے کی کوشش کرو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میں انی نعمت کو، وہ جو انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ انعام کیا، وانی فضلتکم، اور میں نے فضیلت دی تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پہ۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی، کیونکہ پہلے مسلمان یہی تھے اصل اسلام پہ، دین پہ، ایمان پہ یہی لوگ تھے، تو یہ ان کو فضیلت دی گئی تھی۔ واتقوا یوماً، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، تجزی جزا دینا، بدلہ دینا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی کسی کو بدلہ نہیں دے گا، ولا یقبل منہا، اور نہ ہی کسی نفس سے قبول کی جائے گی، عدل، کوئی سفارش، ولا تنفعها، اور نہ کوئی ان کو نفع دے گی، شفاعت، کسی کی شفاعت، اور نہ ان کو کسی کی شفاعت کوئی فائدہ دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور ڈرو اس دن سے جب نہ کوئی کسی کو کوئی بدلہ دے سکے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کا معاوضہ دے سکے گا، اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ عدل یہاں پہ آیا معاوضے کے طور پہ۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے برابری کرنا، یعنی آپ کوئی چیز دیتے ہو، خریدتے ہو تو اس کے بدلے میں پیسے دیتے ہو نا، تو یہ معاوضہ ہوتا ہے، وہ بھی عدل، یعنی اس کی قیمت کے برابر ہوتا ہے نا، جتنی چیز کی قیمت ہوتی ہے اتنے ہی پیسے دے رہے ہوتے ہو نا، تو اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ عدل کا مطلب معاوضہ بھی ہوتا ہے۔ تو معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے، کوئی کسی نفس کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی معاوضہ نہیں قبول کیا جائے گا، اور کوئی شفاعت نہیں قبول کی جائے گی، اور نہ مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اور جب آزمایا ہم نے ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، بکلمات، چند کلمات سے، چند چیزوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کیا، اتم، اتمام، تمام، تو اس نے ان کو پورا کیا۔ قال، کہا، انی جاعلک، میں بنانے والا ہوں تمہیں، للناس، لوگوں کے لیے، امام، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال، کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد، یعنی میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال، کہا، لا ینال، میرا حکم نہیں پہنچتا، نہیں، لا ینال، ینال کا مطلب پہنچنا، لا ینال عہدی، میرا عہد نہیں پہنچتا، الظالمین، ظالمین کو۔ یعنی جب ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا تو اس نے اس کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور میری اولاد؟ تو کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا عہد ان لوگوں تک نہیں پہنچتا جو ظالم ہیں، یعنی ان میں تمہاری اولاد میں جو نیک ہوں گے ان تک میرا عہد پہنچے گا، اور جو نیک نہیں ہوں گے، ظالم، ان تک میرا عہد نہیں پہنچتا۔ آیت نمبر 124 تک کی پڑھتے ہیں آج۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔